السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان حمزہ عدنان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ پروفیسر ایم اے غنی جو کہ ایک 87 سال کے بہت ہی صحت مند اور باصلاحیت وکیل ہیں۔ آپ گزشتہ 52 سال سے قانون کا ایک بہت ہی مشکل مضمون جورسپروڈنس پڑھا رہے ہیں اور ان کی مکمل تجربہ آپ 60 سال سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے آج تک ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بہت سے قوانین کو چیلنج کیا ہے اور عدالتوں کو بھی آپ کی بات ماننی پڑی ہے۔ تو پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس مقام تک پہنچنے میں کیا کیا چیلنجز اور کیا کیا مقابلے پیش آئے، کائنڈلی ہمارے ناظرین کے سامنے وضاحت کیجیے۔ آج کی انٹرویو کا عنوان ہوگا کلاس اینڈ ناٹ دی بلڈ۔ جی، میرے نزدیک ایک کلاس کے لوگ دوسرے کلاس کے لوگوں سے ملتے ہیں، بلڈ ریلیشن پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر ایک دو سگے بھائی ہوں، ایک امیر ہو جائے ایک غریب ہو جائے تو ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ یہ میری بیسس ہے میری لائف کی، جس کے میں سارا بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ہم لوگ سب سے امیر لوگ تھے، میں ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے ہم سب سے امیر لوگ تھے۔ جی، جی، یعنی میرا نانا اور دادا آپس بس کزن ہے۔ جی، تو میرے نانا کا نام ہے عبدالغنی۔ تو میرے والد کے سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبدالغنی رکھا، میرے نانا۔ تو میرے والد 1919 میں ویٹنری ڈاکٹر تھے۔ پھر ان کی انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے بیرا پتھر کر دیا کہ نوکری نہیں کر سکتے۔ ہم سب سے امیر تھے، سب سے غریب ہو گئے۔ پھر لوگوں نے ہمارا راستہ بدل دیا، رشتہ داروں نے راستہ بدل دیا۔ پھر میں نے وہاں سے شروع کی۔ پھر میں پہلے گیا مترا والا ہائی اسکول، وہاں میں نے کیا مڈل کیا۔ پھر میں چلا گیا سیالکوٹ، اپنی بہن تھی اس کے پاس، وہاں میں نے میرے کالج سے ایف اے کیا 55 میں، 53 میں نے میٹرک کیا۔ پھر میں گجرات آ گیا، زمیندار کالج گجرات میں۔ پھر وہاں سے میں نے بی اے کیا 57 میں، اور اس 57 کا میں بیسٹ اسپیکر ہوں۔ میرے والد نے مجھے پیسے دیے تو میں یہاں آ گیا، ایک ٹھگ ٹکر گیا، مجھ سے سارے پیسے لے گیا۔ اس کے بعد میں بالکل بغیر پیسے کے ہو گیا۔ تو میں کئی راتیں مسجد میں سویا ہوں، لیکن میں ویسے بہت مجھ پہ تھا بہت کہ میں نے اوپر جانا ہے، لیکن میرے پاس ایک بیگ چھوٹا سا ہوتا تھا، اس میں کپڑا ہوتے تھے، سامان میں نے کس جگہ رکھ دیا۔ تو اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے، تو میں پھر گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، میرے کلاس فیلو تھا، وہ میرا کلرک تھا وہاں۔ میں نے کہا یہ پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں نیازوے کا اسکول ٹیچر کھا سکتا ہوں۔ اس نے مجھے نیازوے کا اسکول میں اسکول ٹیچر کھا دیا۔ اب سمندر نالی میں کیسے بن جائے، میں تو سمندر ہوں۔ وہاں میری ہیڈ ماسٹر سے لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد میں روڈ ٹرانسپورٹ بورڈ میں اسسٹنٹ آ گیا، فیڈرک اسلامک ٹرانسپورٹ ہاؤس۔ اب میں نے کہا میں نے اب لڑائی نہیں کرنی۔ پھر میری لڑائی ہوگی سپرنٹینڈنٹ سے، اس نے پھر مجھے ٹرانسفر کر دیا ایک اور سپرنٹینڈنٹ کے پاس جو گالیاں نکالتا تھا اور بنا میں نے رائٹ ٹائم میں آنا، رائٹ ٹائم چلے جانا، مجھے نکال نہیں سکتے، اوپر آدمی تھا میرا۔ اس کے بعد مجھے داخلہ نہیں ملتا لا کالج میں، میرے نمبر کم آ گئے، چار سال داخلہ نہیں ملا۔ اس نے مجھے اپلیکیشن ٹائپ کی، اس نے کہا یار ایم اے غنی تم چھٹی چلے جاؤ۔ تو میں چھٹی چلا گیا۔ ناران کہاں سے ہوتا ہوا جب میں مری جی ٹی ایس میں آیا تو پرنسپل لا کالج لائن میں کھڑا ہے، گھوڑا ڈاکہ میں ایک بات کرتی تھی۔ میں نے اپر کلاس ویٹنگ روم کھلایا اور میں نے کہا کہ ادھر آ جائیں۔ تو پھر میں نے کہا جناب ایک ریکویسٹ کہنے لگا کہ میں کہ داخلہ لینا ہے۔ میں پہلی لسٹ کی میرا نام نہیں، دوسری لسٹ میرا نام نہیں، میں نے چٹ بھیجی 61۔ تو اس کے بعد اس نے کہا یار میں غنی وکیل بہت ہو گئے ہیں، تم داخلہ نہ لو۔ تو میں رونے لگ گیا، تو اس نے مجھے داخلہ دے دیا۔ ادھر میں نے داخلہ دے دیا، ادھر میں گیا ہیڈ آفس میں، وہ کہنے لگے تمہیں کوئی اسٹوڈنٹ لینے کے لیے تیار نہیں، تمہارے ادھر سے بلا کو کوئی آدمی نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد میں نے اولڈ ریکارڈ اکٹھا کر دیا، مجھے وہاں بٹھا دیا، اور اس کے بعد میں اپلیکیشن بھیجی کہ پرنسپل کو ویریفائی کریں کہ جن کو یہاں پڑتا ہے۔ پرنسپل مجھے بلایا، میں نے کہا جتنی لیٹ ہو سکتا ہے لیٹ کر دیں۔ ہر الٹیمیٹلی لے کر بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے اور میرے اسٹاف کو سسپینڈ کر دیا۔ تو کلرکوں کو میں نے کہا کہ ان کو تو میں نے کہا کہ نہ آؤ، ان کو تو بحال کر دیں، میں سنبھالتا رہوں گا۔ خیر وہ سسپینڈ کر دیا۔ اس کے بعد مجھے شو کا نوٹس مل گیا، میں نے انٹرویو لیا جنرل مینیجر سے۔ جس دن میرا انٹرویو لیا ہے
اس دن میری اخباروں میں خبر چھپی ہے مسٹر ایم اے غنی ڈکلیئرڈ بیسٹ اسپیکر پنجاب یونیورسٹی علاقہ لاہور. پھر انہوں نے مجھے بحال کر دیا لیکن وداؤٹ بیک بینیفٹ. پھر میں یونین کا جنرل سیکرٹری بن گیا. پھر میں نے ہڑتال کر کے ساری بسیں بند کرا دی. آئی جی پولیس شریف خان چیئرمین تھا, اس نے کہا کہ میں بھی ایوننگ میں چلا گیا. اس نے کہا یار ایم اے غنی ہماری جان چھوڑ دو, اب تم نے لا کر لیا. تو میں نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو, میں چلا جاتا ہوں. اس نے بورڈ بیٹھا ٹو گیٹ ریڈ بیڈ ایگ ایز اسپیشل کیس. مجھے انہوں نے پیسے دیے اور ایکسپرنس جنرل مین کی کال کر لی. میں نے جہاں پہ 50 روپے ایک جگہ سے میں لیتا تھا, 50 ایک جگہ ٹیوشن کرتا تھا, پیسے کٹے کیے. پھر میں وہاں پریکٹس شروع کر دی. اور 1970 میں ایک بورڈ بیٹھا پروفیسر رکھنے کا. میرے کون ہے ارشاد حسن رمدے سارے میں. میری سفارش نہیں تھی, مجھے انہوں نے نہیں رکھا. میں نے مارچس لی اور سارے سرٹیفکیٹ لیے. تو بورڈ تھا ٹیچر لاہور کا انوائرمنٹ اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ اور پیوں کا مس اکرم, یہ بورڈ تھا. تو میں مارچس لے کر نسیم حسن کا چلا گیا. میں نے کہا کہ میں نوکری کر کے فرسٹ کلاس میں لا کیا, بیسٹ اسپیکر ہوں ڈگری کا یونیورسٹی لگا کا, تو میں ان کو آگے لگاؤں گا اور میں کل بیسٹ کام بھی کروں گا. انہوں نے دو رکھ لوں گے. پھر مجھے انہوں نے رکھ لیا سب سے مشکل مضمون دیا جس کا نام ہے جورسپروڈنس. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جونیئر کو میرے پاس بھیجا کہ جا کر ایم اے کے لیے کہنا کہ ہی از ون آف دی بیسٹ پروفیسر آف دی کالج. پھر 1972 میں یہ پوسٹ ایڈیٹوریل روڈ ٹرانسپورٹ بورڈ کی, تو وہاں زمان قریشی اسسٹنٹ لیگل ادر تھا. میں نے اس سے, ہم ایک دوسرے جانتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم تو سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہے, تمہیں اجازت دو تو میں اپلائی کر دوں. وہ میرے ساتھ لگنے لگ گیا. تو میں نے کہا میں نے تمہیں رہنے نہیں دینا. میں نے چٹ بھیجی اور چیئرمین سے ملا. چیئرمین کہنے لگا کہ میں تم سے بہت امپریسڈ ہوں, بٹ زمان قریشی از کرپٹ مین, یہ ہمارا فل ٹائم ملازم ہے لیکن ساتھ پریکٹس کرتا ہے اور یہ ہمارے قابو نہیں آتا. تو میں ایک دن ایسے گیا ہوں, ایسے ایک فائل میرے آگے بیٹھی پڑی ہوئی, قدرت کی دیکھیے. تو میں نے ایسے کی تو وہ اس میں مجھ سے پرائیویٹ کیس میں وکالت نامہ دیا تھا, اس کی میں نے فوٹو کرائی, چیئرمین کو دے دی. اس نے اس کو بلایا کہ تم نے جانا ہے کہ ایسے انکوائری میرے جانا ہے. 22/6/72 کا آرڈر ہے, مسٹر زمان قریشی کا صفحہ منظور کر لیا اور پھر مجھے انہوں نے لیگل واسطہ رکھ لیا. پھر 74 میں لوگوں کو نکالنے لگے. تو میں نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے, نکالنے کے لیے تو باہر آ جائیں گے. مجھے کہنا چیز کو میں نے چینج کر دی. پھر مجھے انہوں نے نفسی کر لیا کہ یہ یونین کا جنرل سیکرٹری رہا ہے, ورکر کے ساتھ مل گیا. خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے دھکے دے کر پولیس بٹھا دی اور نکال دیا. میں نے اوپر بات کی, اوپر کہ تیرے غریب لوگوں کو بنانے کی خاطر میں نے یہ بات کی تھی, چلو مجھے نکال دیتے, بے طرح کرتے. یہ خدا کو میری بات پسند آ گئی. اسی سال میں لیگل وادر ہو گیا راوی ریان کا. اور پھر میں کراچی گیا تو میں نے نیا تصور دیا. تو اس کے بعد وہ سارا میرا پیسے آئے سارا مسئلہ. 77 میں مارشل آ گیا. میرا چاچے کا بیٹا فیاض غنی جو اب زندہ ہے, میجر جنرل ریٹائرڈ, اس کا ایک بیٹا لیفٹیننٹ جنرل ہے اس وقت, سلمان پہ داماد لیفٹیننٹ جنرل ہے. اب میری جیلسی ڈیولپ ہو گئی ہے فیملی میں. وہ کہتے تھے کہ غریب کا بیٹا یہ اوپر کیسے جا رہا ہے, یہ کرپشن ہوتا کہیں تو یہ وہ. تو وہ چیئرمین لگ گیا کمپلینٹ سیل میں اسمبلی ہال میں. تو میں نے فائل لی تو اس کے بعد یہ میں ایڈوائس دیتا تھا, میری ایڈوائس صحیح ثابت ہو گئی ہے. 20 لاکھ محکمے دینا پڑا ہے. اس نے کہا کہ مجھے نوکری سے نکالنا ہے. میں نے اس کو اسمبلی ہال میں گالیاں نکال کر چلا گیا. تو میرا ایک دوست محمد خان اس کو ملنے گیا تو کہنے لگا یار محمد احمد آیا تھا تو مجھے گالیاں نکال کر گیا ہے. میں کہا جنرل کو آ رہا تھا کہ گرفتار کر لیں. پھر مجھے رحم آ گیا. تو میں نے اس کی بیوی کو فون کیا کہ میں نے سنا یہ ہے. اس کے بعد میں خود ملا جا کر اور میں لیگل وادر ہو کے آ گیا. تو میں بالکل 100% رزلٹ رکھتا تھا. اب میری ٹرم یہ تھی کہ میں پرنسپل آفیسر ہوں گا, تمام پرنسپل آفیسر میرے کمرے میں آئیں گے, وہ بسوں پہ ٹریول کریں گے, میں بائی کین ٹریول بائی ایئر بائی ریس. بلکہ ایک دفعہ میں گیا بائی ایئر, سیکٹری گیا بائی بس. تو اسٹیٹمنٹ کرانی ہوتی ہے, لیٹ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا مجھے بریگیڈیئر امجد کھا جائے گا غنی صاحب, میری مہربانی. تو میں نے ڈی ٹی ایس پنڈی میں اب جا رہا تھا نا, بات کر رہا تھا, اس نے ایسے کہا مجھے. تو میں نے کہا امجد صاحب یہ سیکٹری صاحب میرے پاس ہیں تو ان کو اجازت دے میرے پاس آنے کی. پھر اجازت دے دی.
اس کے بعد میں 100% رزلٹ رکھتا تھا، وہ تبدیل ہو گیا، ایک دوسرا بریگیڈیئر آ گیا. اب میری ایک دشمنی ڈیولپ ہو گئی ہے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لیگل آڈر کون سا ہے، اس کے کمرے میں جانا پڑتا ہے، اور یہ ہمارا افسر بن گیا. تو میں 100% رزلٹ رکھتا تھا. تو میں نے اس نے کہا کہ نہیں ہے یہ ایم اے نہیں جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بھیج دی فائل، اس نے مجھے پیغام بھیجا. میں نے کہا کہ میں مجسٹریٹ کو سامنے پیش نہیں ہوا کرتا. اس نے لکھ کر بھیج دیا، میں نے پھاڑ کر پھینک دیا. پھر اس کے بعد اس نے ایم ڈی نے اپنا سیکٹری بھیجا. میں نے لکھا کہ نہ میں آپ کا ملازم ہوں نہ میں ساری آئی ڈیزائن اینڈ گو. پھر میں چلا گیا. پھر اس کے بعد مجھے یہ کرسن ٹیکسٹائل مل ہے، انہوں نے شیٹ کارپوریشن میں کیسے کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نام لینا چاہتا، بعد میں وکیل جج ہو گیا. وہ کہنے لگے ہمارا لیڈ ادھر ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو ہمیں کوئی نام دے. تو سیٹ کارپوریشن والے نے میرا نام لیا. میں مری گیا ہوا تھا. واپس آیا تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک اور وکیل کیا تھا ہمارا کام نہیں ہوا. میں نے کہا یہ کام اور پھر کیسے ہو سکتا ہے، وہ کام ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کو لیڈ رکھنا ہے. میں بالکل سچی بات بتا رہا ہے، بیوقوفی کی بات میں بتانے لگا ہوں، لیکن یہ بالکل سچ ہے. ریاض احمد خان کمشنر تھا فیصل آباد کا. میں چلا گیا، بورڈ بیٹھ گیا سارے. میں نے کہا جی میں تو لیڈ وزر اس طرح نہیں بنتا. کہنے آپ کس طرح لیڈ وزر بنتے ہیں. میں نے کہا کہ میں بیسیکلی پرو امپلائی ہوں، جو کیس آپ غلط کسی ملازم کے بنائیں گے میں نہیں کروں گا. نمبر 2 میں ججز سے لین دین کو نہیں کرتا. نمبر 3 میں اتنے پیسے لوں گا. نمبر 4 زیادہ میں رسپیکٹ ہوئی اسٹیج پہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. پتہ نہیں کیا بات ہے. انہوں نے مجھے لیگل وزر رکھ لیا. لیگل رکھ لیا تو میں کیس کر رہا تھا. اس کی پنڈی بٹیاں ہیں کرسن گرین ووڈ، اور کرسن گرین ووڈ میں مجھے جین چاہیے تھی. وہ جن میں ادھر آیا میں گیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگا آپ تو غلط آ گیا، اس وقت ہمارا مالک آیا ناصر شفیع. تو میں نے کہا مجھے کھا جائے گا چلے. ادھر میں گیا ہوں تو آگے ناصر شفیع آ رہا تھا. اس نے کہا جی صاحب آپ نے وہاں تو ختم کر دیا یہاں بھی کریں. میں تو یہاں لیگل وزر ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ یہاں کے بھی لیگل وزر ہیں. تو مجھے لیگل وزر بنا لیا انہوں نے. اس کے بعد ایک جنرل مینیجر آ گیا جو لٹیگیشن پیدا کرتا تھا، وکیلوں سے پیسے کھاتا تھا. تو میں تو اس ٹائپ کا آدمی نہیں، تو مجھے ریٹینر ملتا رہا کیس پہ اور دینے. سال کے سال ختم ہو گیا تو ایک 50 آدمی آ گئے ورکر. میں نے 1000 روپیہ لیا اور اسٹے لے دیا اور سروس وزیر پولیس کرا دی. جب پولیس گئی تو آگے پڑ گئی. مجھے کہنے لگا ناصر شفیع آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے انکار کر دیا. پھر اس نے کہا میں نے بات کراؤ. اس نے کہا غنی صاحب آپ نے، میں نے کہا میں تو آج لیگل وزر ہی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا اپنی مینجمنٹ سے پوچھے. انہوں نے کہا میرے نوٹس میں کیوں نہیں لائے. تو یہ میں فکرہ بولا. میں نے کہا ناصر شفیع صاحب میں نے اندر کے انسان سے پوچھا، میرے اندر کے انسان نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں انسانوں سے کوئی چیز مانگوں. لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، جس مل مالک کو یہ بتانا ہو کہ لیگل وزر ہے یا نہیں، اس کو مل چلانے کا حق حاصل نہیں. خیر میں بند کر دیا. ایک دن میرے ایسے ہی آیا کہ اچھے بڑے پیسے ملتے تھے. یہی این اس وقت ڈائریکٹر لیگل سوشل سیکورٹی کا فون آیا. وہ کہنے لگا کہ غنی صاحب جی ایم سکندر ہمارا کمشنر ہے، ایک سپریم کورٹ میں کیس ہے. وہ کہتا ہے یار پروفیسر رہنے کا نہیں وکیل ہے اس کو نہ کر لیں. نہ کبھی اس سے ملا نہ کچھ. انہوں نے کہا جی وہ پیسے بڑے لیتے ہیں. کہ نہیں بلاؤ. خیر قصہ کو تھا کہ میں نے وکیل کیا وہ اسٹیج 2 ہو گیا. تو پھر کہنے لگے پینل میں ہو جائے. میں کہا پینل میں نہیں رہا. 2003 کی پھر بات ہے. پھر انہیں دوبارہ فون کیا تو مجھے بلایا. سارے پینل کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے. تو 2 ملازم تھے سوشل سیکورٹی فیصل آباد کے. وہ سپریم کورٹ تک ہار گئی. 20 لاکھ تقریباً ان کا ایریئر بن گئے. وہ مجھے کہنے لگے کہ سب نے کہا کہ یہ آپ سپریم کو ہار گئے ہیں یہ کیسے. میں نہیں بولا. فائل مجھے بھیج دی. میں نے کہا کہ اس طرح بچت ہو سکتی ہے. 2 لاکھ روپیہ لوں گا اور TAD ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لوں گا. وہ بات صحیح تھی میری. خیر اس کے بعد مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دیا اور پہلے دیا. تو میں وہاں فیصل آباد اسٹے لینا تھا. تو اسٹے لینا تھا تو وہاں لوکل ہالیڈے ہو گئی. تو یہ بریگیڈیئر اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ان کو میرا نہیں پتا تھا میں کیا کیا ہوں. میں نے اس کا بریگیڈیئر تھا اس کو فون کیا. انہوں نے میں نے کمشنر سے بات کی. کمشنر نے ٹیلی فون اٹھایا. اس نے کہا مسٹر ایم اے سینئر
लाइए हम बड़े पैसे, हाउ डिड यू टॉक विद देम लाइक दिस? उसने कहा आ रहा है स्टोरी पास, हाँ जी किस दिन जा रहे हैं? इस दिन गनी साहब आ रहे हैं और इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे। मैं फिर गया तो सारा रात को सरीना और मेरा बंदोबस्त किया हुआ था, और वहाँ पर जाके फिर वो आ गए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। सही, ठीक। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलें, इतनी जगह पर ठुकराए गए, मस्जिदों में सोना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, खुदा पर यकीन रखा और अपना काम करता गया और बाल आखिर वो मंजिल तक पहुंच गए। तो मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगा जो न्यू एस्पायरिंग लॉयर्स हैं कि हिम्मत ना हारें और ठीक काम करते जाएं, इंशाल्लाह एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।